ٹھیک ہے نا، اور بھی بڑی باتیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو سورہ مریم میں آتا ہے قال السلام علیکہ، جاتے وقت کا السلام علیکم، ابا جی میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا کہ وہ میرے حال پہ بڑا مہربان ہے. مطلب میں اللہ سے کہتا رہوں گا کہ میرے ابا جی کو بخش دے. مسئلہ کیا تھا؟ بخش دینے کے پیچھے ان کی ہدایت تھی نا، کہ ہدایت آتی ہے اللہ بخش دیتا اس کو. یہ کب کہتے تھے کہ بت پرستی کر رہا ہے تو اس کو بخش دے بت پرستی کو. اللہ نے فرمایا ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی تھی تو وہ اپنے کافر عزیزوں کے لیے کیوں نہیں مغفرت کر سکتا. یہ غلط فہمی نکالی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا اس پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری حجت تمام ہو چکی تھی. اتمام حجت کے بعد فرمایا بس اس کا وہ پھر اس سے کہا کہ پیچھا چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا اس وجہ سے وہ دعا کرتے رہے، اس لیے کوئی جواز باقی تھا اس کے لیے استغفار کا. مگر کہتے ہیں کہ کیوں اِنَّا ابراہیم لَأَوَّاہٌ، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اعلان برات کر دیا. جب آپ کو واضح ہو جائے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. گامدی آج کل کہتا ہے نہیں جی کافروں کو کافر نہ کہیں، جہنمی نہ کہیں. ایسے بھئی تم بات پوری کرو، کچی بات کیوں کرتے ہو؟ پکی بات کرو. کہ اس میں جب واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات سامنے کی ہے کہ جب واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پیچھے بھی کیا ہے مَا تَبَيَّنَ لَهُ، جب واضح ہو گیا کیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے اطلاع دی ابراہیم اس نے تیرے پیچھے پوری قوم کو گمراہ رکھا اور اس نے پوری قوم کو ہٹا نہیں اپنے مشن سے. اچھا آپ اس سے ایک بات نہیں سمجھتے کہ جینیٹیکلی دونوں کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ کسی نظریے کو قبول کر لینے کے بعد ہلنا نہ. باپ میں جینیٹیکلی یہ چیز تھی نا کہ بات کر کے ٹلنی نہیں. ابراہیم میں بھی جینیٹیکلی تھی کہ بات کر کے ٹلنی نہیں. آپ اس چیز کو بھی تھوڑا فیل کریں کہ پوری ضد کا وہ تھا وہ باطل پر تھا. پوری ضد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے. جدہ دا پیو سی ادھا دا پت ٹکر گیا. باپوں کے عزم جب بیٹوں کو منتقل ہوتے ہیں نا، شخصی چیزیں بھی ہوتی، پرسنالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی چیزیں جو آتی ہیں وہ کبھی ایک کی اگر باطل کے خلاف ہے دوسری وہ حق کی طرح ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا نا آپ جاؤ تو آپ پتہ کرو کسی لڑکی کے خاندان سے اس کی خالائیں اور پھپھیاں، نانیاں اور دادیاں اور ماں یہ کیسی ہیں. یہ لڑکی انہی پہ ہے. اگر ان کے اندر ایک خوش اسلوب عورت بس رہی ہے تو یہ بھی انہی پہ ہے. اگر انہی کے اندر گند بند مچا ہوا ہے تو یہ پھر یہ کیا ان کے ساتھ ہوگی. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پر جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو فرمایا تو اس نے اس سے اعلان برات کر لیا. اعلان برات کر دیا. کیا ہوا اس سے کہ وہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر ادھر بات واضح ہوئی کہ خدا کا دشمن ہے، ادھر انہوں نے کہا نہیں بھائی اب خدا کے دشمن کے ساتھ نہیں، اب وہ خدا کا دشمن ہے، میرا باپ نہیں ہے. یہ بڑے شیعہ اور دوسرے سارے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے والد آزر تھے، آزر نہیں تھے، تارخ تھا. میں نے کہا بائبل نکال کے دیکھ لیں، اس کا جا کے سارا چیک کر لیں، وہ تارخ بھی بت پرستی تھا. ٹھیک ہے نا، قرآن نے غلطی ان کی ٹھیک کی، یہ الٹا اور کی طرف چل پڑے. یہ اپنے قرآن مجید کو بدل دیتے ہیں، اپنا مسئلہ ثابت کر. ابراہیم علیہ السلام کا ابا بھی ٹھیک تھے، ابا ٹھیک تھا، پھر حضرت علی کا بھی ابا ٹھیک تھا. حضرت علی کے ابے کو ٹھیک کرنے کے لیے پچھلوں کی بحث چل دی، والدین نبیوں کے والدین کافر ہوتے کہ مسلمان، یہ بحث چلا لی کیونکہ امامت کی ثابت کرنی تھی.
وہ ایسا چکر چلا دیا جو مسئلہ تھا ہی نہیں امت کا وہ بنا دیا. اور پھر وہ ابو طالب ایمان لایا کہ نہیں لایا, ایک نیا قصہ چل پڑا. شیعہ کہتے لایا, وہ کتابیں کرے لکھے نہیں لایا. یہ کہانیاں پیچھے یہ ہیں. ایسے تصورات کو توڑنا بہت ضروری ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے, پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں, آپ نے یہ تصور لیا کہاں سے ہے. سمجھ گئے؟ اس پہ صفوں کے صفحے کیا کیے گئے, کالے کر دیے. اتنی موٹی کتابیں لیں, ایمان ابی طالب پہ بحثیں ہو رہی ہیں. ہاں جی, ادھر سادات اٹھ کھڑے ہوئے آج کل کے, وہ کہتے ایمان ابی طالب, کیونکہ وہ ان کا جد ہے نا, حضرت علی وہ اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں, تو کس طرح مان لیں کہ ابو طالب. وہ پھر سارے کہتے ہیں میں ماندا ہی نہیں ایسی تحقیق تو جتی دی نوکتے رکھتا ہے. پیر صاحب کہہ رہے ہیں, پیر اپنے ابے کو بچا رہا ہے, پیر کوئی ایمانی کا باتیں نہیں بتا رہا. ادھر عقیدہ ہے محمد شاہ جی بچایا جا رہا ہے, طوفان مچیا پیا ہے. ہاں جی, یہ دیکھیں, یہ وہ انہیں پوچھے اس پہ بحث کس نے چھیڑی ہے. کہ کافر سے محمد, محمد سے کافر جنم لیتا ہے, تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے. نہیں فضیلت بنانی میں, یہ فضائل لے گئے سارے مسلمانوں کو, ادھر صحاب دے ادھر اہل بیت دے, تباہیاں پھیر دیاں, فضیلتیں لے گئیاں سامنے. فضیلت انہوں نے اپنے ہاتھ سے فضیلت ہے, اس فضیلت کا کی فائدہ. کیونکہ دیکھیں نا, میں ایک جگہ پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو جاتا ہوں, میرے تو بھائی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس کی مور لگ سکتی, ٹھیک ہے. اور میں حکومت کی مطلب اپنی مور بھی میں حکومت کی اتھارٹی کے بغیر, اگر میرا بھائی نہیں تو میں مور نہیں لگا سکتا. میں بھی اپنی مور میں بے بس ہوں, میں کب با اختیار ہوں پورا, میری بھی چیک ہوگی مور صحیح لائی کہ غلط لائی اپنے بھائی دی فائل تے.